نہیں، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی تو آتا ہے نا کہ وہ اس وقت کرزئی جیسے لوگ بھی تو سامنے لا سکتے تھے، طالبان ہی کیوں لائے؟ سر شروع میں نے لفظ یوز کیا تھا کہ حامد کرزئی جو امریکن ٹروجن ہارس تھے، لیکن وہ اپنی گیم پلان کے ساتھ جانا چاہتے تھے. اگر وہ شروع سے لے آتے حامد کرزئی کو تو شاید حامد کرزئی سٹیبلائز یا لاسٹ نہ کر سکتے ان حالات میں. اگر افغان ریفیوجی الائنس لیڈر انٹیکٹ ہوتا، اس کا اثر و رسوخ افغانستان میں اسی طرح ہوتا، تو کیا حامد کرزئی قابض ہو سکتا یا حکومت چلا سکتا؟ نو. اس کے بعد اب جو 7 الائنس لیڈر تھے اس کی طاقت کیا تھی؟ ان کی طاقت تھی طالبان. ٹھیک ہے سر، لیڈر نکل گئے، اب ایچلان آ گئے، وار فائٹر آ گئے. اگر وہ قائم ہے تو کیا حامد کرزئی حکومت کر سکتا؟ نہ کر سکتا. اب ان کو بھی ختم کیا. اب جب وہ دونوں پاورز ختم ہو گئی تو اب ان کے لیے فیلڈ کلیئر تھی. اب وہ حامد کرزئی کو انہوں نے لا کے بٹھا دیا. اور آپ کو میں سر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ حامد کرزئی کے ولیم کیسی جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے ذاتی گہرے مراسم تھے اور آج بھی ہیں. حامد کرزئی کے جو بھائی ہیں، ان کے جارج بش جو امریکہ کے نائب صدر بھی رہ چکی ہیں، ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں اور ان کی مدد سے ابھی بھی امریکہ میں وہ بزنس کر رہے ہیں. سو بنیادی طور پہ یہ امریکن ٹروجن ہارس تھا جو موجود تھا، لیکن ٹائمنگ چاہیے تھے. 1979 سے 1983 تک ہماچل پردیش یونیورسٹی جو شملہ میں ہے، وہاں سے پوسٹ گریجویشن کی ہے. 4 سال یہ شملہ میں پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت افغانستان میں جتنے میجر ریکنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں وہ انڈیا کے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے سر. میں یہ اپنی گورنمنٹ کو استدعا کرتا ہوں کہ یہ سروے کرا لیں کہ پر ویک بٹوین انڈیا اینڈ افغانستان ایئر ٹریفک کا والیوم کیا ہے. اس وقت جو مجھے ایک بڑے قابل اعتماد ذرائع سے پتہ چلا بھائی کہ وہاں پہ تقریباً 350 کے 400 اسپیشل انجینئر اور ٹیکنیشین کچھ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے وہاں پہ 4,500 انڈینز پروٹیکشن کے لیے گئے ہوئے ہیں. ان 4,500 میں میرا یہ یقین سے کہہ سکتا اور کہ اس میں سے 50% را کے آپریٹرز ہیں. اور ہماری حکومت خود کہہ چکی ہے، دعویٰ کر چکی ہے کہ اس جتنی جو دہشت گردی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اس میں را شامل ہے. تو الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اب اگر امریکہ یہ گیم کھیل رہا ہے اس علاقے میں، اس خطے میں پاکستان کے خلاف، اور جیسے آپ نے کہا اس میں افغانستان بھی اس میں شامل ہیں، کرزئی صاحب بھی شامل ہیں، انڈیا بھی ان کے ساتھ ہے، تو یہ چاہتے کیا ہیں پھر؟ سر چاہتے یہ یہی ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکہ کی کمپلیٹ ہولڈ ہو. ان کی ایک پپٹ گورنمنٹ جو ہے امریکہ میں وہ قائم کریں، اور وہ حکومت جو ہے وہ امریکہ کے اشاروں پہ ناچے. اس خطے میں وہ افغانستان کے اوپر اگر ایک قسم کا ان کا پراکسی کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، تو اس خطے میں پاکستان کی اہمیت کم ہوتی ہے. انڈیا کو وہ ریجنل پاور بنا کے کھڑا لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چائنا کی کنٹینمنٹ، رشیا کی کنٹینمنٹ، ایران کی کنٹینمنٹ، پاکستان جو ایک ایٹمی قوت بن چکا ہے اور جو آج بھی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اس کی کنٹینمنٹ ہے. یہ ان کا گول ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو اقدامات کر رہا ہے وہ مناسب ہیں، درست ہیں؟ جس طرح کہ اب بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے کہ اس سوال کا جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے جب کسی ملک کو خطرات اندرونی اور بیرونی طور پر کا سامنا ہو تو اس کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ صلاحیت کی مالک حکومت، حکمران، ایک بے لوث حکمران اور ایک ایسے حکمران جو اپنے ملک کی سلامتی اور خود مختاری پہ ایمان رکھتے ہوں، اس کی ضرورت ہے. انٹیلیجنس آپ کا چونکہ سفیر رہا ہے تو میں اس میں کانٹیکس میں اگر یہ سوال پوچھوں کہ انٹیلیجنس
کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا مناسب پاکستان کر رہا ہے؟ انٹیلیجنس ایبلٹی اس کی وہ ہے؟ سر پھر میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جہاں تک پچھلے 8 سال پرویز مشرف کے کامرانہ دور ہے، انہوں نے تقریباً تمام اداروں کو کاری ضرب لگائی اپنے اقتدار کی خاطر، جو کہ قوم سے پوشیدہ نہیں، آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عدلیہ کو ذلیل کیا، انسانی حقوق کو پامال کیا، آئین کی دھجیاں اڑائیں، پاکستانی شہریوں کو ڈالرز کے عوض بیچا، اور سب سے بڑا جو انہوں نے اس ملک کا نقصان کیا کہ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا، ان اداروں کو تباہ کیا جن اداروں پر اس ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی کا انحصار تھا۔ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی ایک بہت نقصان پہنچایا، اور وہ کیسے پہنچایا کہ انہوں نے انٹیلیجنس اور ایجنسیز کی جو پروفیشنل اورینٹیشن تھی، جو پروفیشنل ڈیڈیکیشن تھی، اس کو ڈائیورٹ کیا مکمل طور پہ، نیکڈلی، اپنے اقتدار اور اپنے غیر آئینی اور غیر قانونی اقتدار کو تحفظ دینے کے لیے، بجائے اس کے کہ پیشہ وارانہ مہاریت، ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ ٹو کاز جو بیسک فیکٹر ہیں ان کو ترجیح دی جاتی، وہاں پہ سفارش، کنبہ پروری، اپنے منظور نظروں کو وہاں پہ لایا گیا۔ سو نیچرلی انٹیلیجنس ایجنسی اس وقت ہینڈی کیپڈ ہیں اتنے بڑے ایشوز کے اوپر۔ ابھی بھی میں جب سمجھتا ہوں کہ وفاقی اداروں میں ایسے لوگ ہیں جو کمیٹڈ ہیں اور کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن یہ چیلنج جو ہیں اندرونی اور بیرونی، ان کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہو گیا۔ انہوں نے جو کشمیر میں مجاہدین اور جو پارٹیاں تھیں، جہادی جماعتیں تھیں، ان کو کنٹین کرنے کی کوشش کی یا وہ سارا غلط تھا؟ اس کے اوپر میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کرتے کچھ تھے، کہتے کچھ تھے۔ وہ کلیم کرتے تھے کہ وہ بڑے آؤٹ ورڈ انسان ہیں، لیکن سر میں آپ کو آج ایک معذرت کے ساتھ ایک اپنا انٹیلیجنس کیریئر کا ایک نچوڑ بتاتا ہوں کہ جب میں ISI میں تھا اور وہ GHQ میں MS برانچ میں تھے، پوسٹڈ تھے، میں نے ایک انٹیلیجنس آبزرویشن ریکارڈ کی تھی ان کے ڈوسیر میں گرین بال پوائنٹ کے ساتھ کہ این ہائیلی انٹروورٹ اینڈ ڈینجرسلی ایمبیشیس آفیسر perhaps not suitable for posting to highest class۔ اور وہ پھر ملک کے صدر ہوئے۔ اچھا، یہ ایک آخری سوال اس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سارا جو پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کا ہی ایک گیم پلان ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ ہو گئے یا ملا نذیر ہو گئے، یہ سارے ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جو وہ وقت بہ وقت استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کس حد تک یہ تاثر؟ سر یہ بالکل غلط ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تاثر ہے انفارچونیٹلی ہماری پاکستانی کچھ عناصر یا کچھ لابیز یہ وکٹم ہو رہے ہیں امریکن اینڈ راک گیم پلان کے۔ یہ راک کا اور امریکنز کا یا دوسرے غیر ملکی ممالک کی یہ ایک سازش ہے جس میں یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس الزام تراشی کا ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ سر جب افغان جہاد ہو رہا تھا اس وقت یہی لوگ تھے جو افغان جہاد لڑ رہے تھے، اس وقت ان کا تعلق تھا، کیونکہ اس وقت امریکہ ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا، تمام ویسٹرن کنٹریز کا تعلق، تمام بین الاقوامی دنیا کا تعلق نہیں تھا۔ اب افغان جہاد ختم ہو گیا، تمام وہ انٹیلیجنس آفیسر جو اس وقت ایسوسیٹڈ تھے وہ تمام ان آرگنائزیشن سے ویڈ آؤٹ ہو گئے، کچھ سروس سے ریٹائر ہو گئے، پوسٹنگ ہو گئے، کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ٹوٹل جو آپ انٹیلیجنس میں ٹیمز ہیں، آفیسرز ہیں، یہ بالکل نیو ہیں۔ ان کو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کو ان کی آباء و اجداد کا بھی نہیں پتا ہوگا، ان کو اسامہ بن لادن اور بیت اللہ مسعود کے کیریکٹرسٹکس کا بھی نہیں آئیڈیا ہوگا۔ تو یہ سر بالکل ایک سبورسو کیمپین ہے، یہ را اور امریکن گیم پلان ہے کہ ہمیں آپ نے نہیں سن لیا، ہیلری کلنٹن صاحبہ کل فرما رہی ہیں کہ جی جو 9/11 کے انسیڈنٹ ہے اس کے ایپیسوڈ کے جو پرسنالٹیز ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ پاکستان میں موجود ہیں،
لیکن جب 9/11 کا انسیڈنٹ ہوتا ہے 3 جہاز ایٹ اے ٹائم ٹیک آف کرتے ہیں، وہ پائلٹ ہیں، ٹرینڈ ہیں، ان جہازوں پہ سوار ہوتے ہیں، اسلحہ لے کے جاتے ہیں، ٹارگٹس کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی سیاہیوں کو پتہ نہیں چلتا. آج ان کو یہاں یہ پتہ چل گیا 3 سال کے بعد کہ جی وہ بندے یہاں موجود ہیں. سر تو یہ ایک سبورسو کیمپین ہے اور یہ بالکل غلط الزام تراشی ہے. برگیڈیئر امتیاز صاحب، انٹیلیجنس امور پر ہم سے بات کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ.